بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ بھائی میری بیوی مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ شروع میں معاملات بہتر تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ دوریاں بڑھتی گئیں۔ شروع میں وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے گھر آنے سے پہلے کبھی نہ سوتی تھی، خواہ مجھے آنے میں کتنی ہی دیر ہو جاتی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے میری پسند کے کھانے بنایا کرتی تھی، لیکن اب صرف اپنی اور بچوں کی پسند کو ترجیح دیتی ہے۔ میں نے پوچھا آخری بار بیوی کو باہر گھمانے کب لے کر گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بیوی کو باہر لے کر گئے ہوئے تو کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ میں نے پوچھا آخری بار بیوی کے لیے تحفہ کب خریدا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ تحفہ تو کبھی نہیں خریدا، لیکن جب بھی وہ کوئی چیز مانگتی ہے تو میں اسے ضرور لا کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کبھی کچن میں کام کرتی ہوئی بیوی کا ہاتھ بٹایا ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولا یہ ہم مردوں کے کام تھوڑی ہیں، یہ تو عورتوں کے کام ہیں۔ میں اگر یہ کام کرنے لگا تو رن مرید کا ٹیگ لگ جائے گا میرے نام کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کبھی بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی؟ اس سوال پر اس نے زور سے ہنستے ہوئے کہا کہ کھانا میری پسند کا بنائے گی تو تعریف کروں گا نا۔ میں اپنا ایک آخری سوال کرنے ہی والا تھا، اس ساتھی نے اچانک چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے کہا سالک بھائی، آپ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں اور آپ میری ہی خامیاں نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اگر اپنی بیوی میں خامیاں دیکھو تو اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ سے ان خامیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دو۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر میں خامیاں دیکھے، برائیاں دیکھے، تو وہ عورت بھی اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے۔ شوہر کہتا پھرے میری بیوی میں فلاں خامی ہے، عورت کہتی پھرے میرے شوہر میں فلاں خامی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک دوسرے کی خامیاں گننا چھوڑ دو اور فکر کرو کہ خامیوں کو دور کیسے کرنا ہے۔ بیوی قریب نہیں آنے دیتی، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو وجہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے اندر شوہر کے لیے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اب شوہر بیوی کو مارے گا، گالی دے گا، جھگڑا کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک اچھا شوہر کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، بلکہ فکر کرے گا کہ میں اپنی بیوی کے دل میں اپنے لیے احساس کو کیسے پیدا کروں۔ اسے 2 ہفتوں میں ایک بار باہر گھمانے لے جاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ فارغ ہو تو کچن میں جا کر ذرا اس کا ہاتھ پٹا دو۔ خدا کی قسم یہ رن مریدی نہیں بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کر دو، اس کے کام کی تعریف کر دو، اس کے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی کرو، کھانا اس کے ساتھ کھاؤ، 2 نوالے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اداس ہو تو ہاتھ پکڑ کر اداسی کی وجہ پوچھو، اس کے دکھ کا مداوا کرو، اس کا غم دور کرو۔ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس نے تمہاری نسل چلانی ہے۔ آپ کہتے ہیں قریب نہیں آنے دیتی، میں کہتا ہوں جان دینے والی بن جائے گی۔ ایک بار ان اعمال کو کر کے دیکھیں، اسے عزت اور محبت دیں، اس کا احساس کریں، اس کا خیال کریں۔ 80% عورتیں اس رویہ پر شوہر کی دیوانی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح خواتین سے بھی کہوں گا کہ شوہر جیسا بھی ہو، شوہر میں 1000 برائی سے ہی، لیکن ہر حال میں وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے سر کا تاج ہے، آپ کا مجازی خدا ہے، آپ کا حاکم ہے، آپ کا امیر ہے۔
ضرورت کے وقت بیوی کو نہ پکارے تو کہاں جائے؟ پھر جب وہ باہر حرام کاریاں کرتا ہے تو روتی پھرتی ہیں کہ شوہر غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ عورت کو اندازہ نہیں کہ شوہر کو ناراض کر کے وہ کس قدر اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دے رہی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی طبی مجبوری یا شرعی تقاضا نہ ہو تو شوہر کو ناراض نہ کرے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو ساری رات بیوی پر فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ ایک جگہ اور پڑھا تھا کہ جو عورت شوہر کو ناراض کر کے ساری رات ذکر و اذکار و عبادات کرتی رہے اس کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے۔ جو عورت شوہر کو ناراض کر کے سو جائے اس پر تو بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ لہٰذا خواتین کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق، جذبات و احساسات کا خیال رکھے۔ بیوی اپنے شوہر کے حقوق، جذبات و احساسات کا خیال رکھے، تب جا کر حقیقی معنوں میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی وجود میں آتی ہے۔ میرے شوہر میں یہ خامی ہے، میری بیوی میں یہ خامی ہے، اللہ کا واسطہ یہ باتیں چھوڑ کر اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے اپنے ساتھی کی خامیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔